بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خير أنبياءه ورسله بين الموت والحياة، والصلاة والسلام على من علمنا آداب الحياة الدنيا وأخبرنا بالتفصيل عن الحياة بعد الممات۔ انبیاء اور رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع کہ یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ موت کے وقت چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اللہ رب العزت کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اپنی آخرت کا سفر جو ہے اس کی طرف چل پڑیں۔ دلائل کافی سارے ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری میں 4586، صحیح مسلم میں 2444 حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی نبی بیمار ہوا تو رب کائنات نے ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں تو چاہیں تو آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے سورۃ النساء کی 69ویں آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کا ساتھ نصیب فرمائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، انبیاء، صدیقین سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ۔ تو فرماتی ہیں فعلمت انہ خیر، مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے آقا علیہ السلام کو بھی اختیار دے دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں، چاہیں تو آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح سلامت تھے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی اس وقت تک موت کو گلے نہیں لگا سکتا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ وہ نہیں دیکھ لیتا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتے ہیں۔ تو جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا تو فرماتی ہیں کہ میرا آپ علیہ السلام کا سر میری ران پر تھا، آپ پر غشی طاری ہوئی کچھ دیر کے لیے، پھر آپ ٹھیک ہوئے۔ آپ نے آسمان کی طرف بلکہ چھت کی طرف نگاہ دوڑائی تو فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ آپ سب سے اعلیٰ ساتھی ہیں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور یہ حدیث میری سمجھ میں آ گئی جو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہر نبی کو یہ اختیار دیتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کانت تلک آخر کلمۃ تکلم بہا، یہ آخری الفاظ تھے جو آقا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ معزز خواتین حضرات، اس مناسبت سے امام ابو العباس القرطبی فرماتے ہیں کہ تخییر اللہ للانبیاء عند الموت مبالغۃ فی اکرامہم وفی ترفیع مراتبہم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت یہ اختیار دینا یہ دراصل ان کی عزت، ان کے احترام میں مبالغہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ہاں ان عظیم ہستیوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تاکہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام دنیا والوں کو یہ بتا سکیں کہ میرے نبی کس قدر میری طرف آنے کے شوقین ہیں،
اور ان کے دل میں میری محبت کس قدر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کی 10ویں جلد کے 131ویں صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، من خصائص الانبیاء انہ لا یقبض نبی حتی یخیر بین البقاء فی الدنیا و بین الموت، کہ انبیاء علیہم السلام کے خصائص میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تک ان کو دنیا اور آخرت، دنیا اور موت کے درمیان اختیار نہیں دیا جاتا، تب تک ان کی روح کو قبض نہیں کیا جاتا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے 1339، صحیح مسلم میں موجود ہے 2372۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کے فرشتے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور جب آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا تو موت کا فرشتہ واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر کیا کہتا ہے، اے الہ العالمین، آپ نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو موت کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ ایک بار پھر واپس جاؤ، اور جا کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی ہیں ان سے کہہ دو کہ آپ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کو مزید اتنے سال مہلت دے دی جائے گی۔ موت کے فرشتے نے ایسا ہی کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے رب کائنات، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد تو پھر موت ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر تب کیوں، اب کیوں نہیں؟ تو معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی۔ نتیجہ اس کا یعنی ثابت اس حدیث سے یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو موت کا مزید انتظار کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں دو باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ تھے، اور یہ جو کچھ ہوا رب کائنات کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ ایک نمونہ دکھایا کہ میری زمین پر جو سب سے افضل ترین جماعت ہے انبیاء علیہم السلام، ان کی اس دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ کر لو، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کا اس دنیا کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا اور تمہارا کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کے پاس ہے کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو موت کو گلے لگا لیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ یہ اختیارات دوسروں کے پاس بھی ہیں تو یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے منافی چیز ہے۔ جس طرح کے بعض بدبخت صوفی
اس قسم کی باتیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ جناب وہ ایک عورت کا ایک ہی بیٹا تھا، کافی عرصے کے بعد اللہ نے دیا تو وہ جناب فوت ہو گیا۔ وہ عورت بھاگی بھاگی بابا جی کے پاس آئی اور بابا جی کے پاس آ کر فریاد کی کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اتنے عرصے کے بعد اللہ نے مجھے دیا تو وہ فوت ہو گیا ہے۔ بابا جی نے ایک اشارہ کیا تو ملک الموت جو روحوں کا تھیلا لے کر آسمانوں کی طرف جا رہا تھا، قلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے زمین کی طرف آیا اور بابا جی کے اشارے سے اس کا تھیلا الٹ گیا۔ جتنی روحیں اس تھیلے میں موجود تھیں وہ ساری کی ساری اس دن مرنے والے تمام انسانوں کے جسموں میں واپس چلی گئیں، اور اس ایک عورت کا بچہ نہیں، بابا جی کے اشارے سے اس دن مرنے والے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو گئے۔ یہ دیو ملائی ہوائی بے بنیاد بے اساس خود ساختہ من گھڑت داستانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو موت کو گلے لگا لے۔ مسئلہ چونکہ ایمان اور عقیدے کا تھا، اس لیے قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر روشنی ڈالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ نہ صرف یہ کہ اس پر غور و فکر فرمائیں گے بلکہ آج کے بعد اس کو عقیدہ بھی بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔